اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بہت حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے حبیب، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری تو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں خالص اسی کے بندے ہو کر۔ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اے لوگو، سن لو، عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ کفار مکہ جنہوں نے اللہ کے سوا بہت سے بت معبود بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے، وہی ایک اللہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک قیامت کی مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا فرمایا، پھر اسی آدم سے اس کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے۔ وہ رب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح کی شکل کے بعد دوسری طرح کی شکل پر 3 اندھیریوں میں بناتا ہے۔ یہ بڑی قدرتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر اے لوگو تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف جھک کر اسی کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکارتا تھا، اور اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ آپ اسے فرما دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں سجدے اور قیام کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آپ فرما دیجئے کیا قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔